بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ میں حرم سے باہر نکلا تو مجھے ایک نوجوان لڑکی ملی جس کی طبیعت انتہائی خراب تھی۔ اس نے مجھے انگلش میں کہا، بھائی اگر آپ مجھے ہوٹل تک چھوڑ دو گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ چنانچہ میں اس لڑکی کو ہوٹل تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ میں نے اسے بتایا میں پاکستانی ہوں۔ اس نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے تو میرے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میں پاکستانیوں سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، پاکستانیوں سے محبت کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ وہ بتانے لگی اس کا تعلق امریکہ کے شہر نیو یارک سے ہے۔ ایک وقت تھا وہ اللہ کی حدوں کو کراس کرتی، اس نے ہر وہ برائی کی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس معاشرے میں پیدا ہوئی جس میں غلاظت کے سوا کچھ بھی نہیں، جہاں بہن بھائی کے رشتے کی کوئی تمیز نہیں، جہاں بیوی شوہر کی بجائے کتے کو پالنا پسند کرتی ہے، جہاں بیوی جہاں چاہے رات گزار کر آئے اسے پوچھنے کا حق کسی کو بھی نہیں، جہاں حسن اور شباب کے بعد لوگوں کو پھینک دیا جاتا ہے، جہاں والدین کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر تمہارے ساتھ اللہ کا ایسا کیا کرشمہ ہوا جس نے تمہارے دل کی دنیا بدل دی، جس نے تمہیں حق کی پہچان کروائی؟ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، میں نیو یارک کی سب سے حسین اور فاحشہ عورت تھی۔ میں نیو یارک کی بڑی بڑی پارٹیوں کی زینت بنتی، میری جوانی عروج پر تھی، لوگ مجھے اپنا دوست بنانے کے لیے ترستے تھے۔ میں اللہ کی اس قدر نافرمان تھی کہ میں ہر رات کسی نہ کسی مرد کے ساتھ سوتی۔ میں اللہ کے اصولوں کو توڑ کر بہت آگے نکل جاتی۔ میری انہی برائیوں کی وجہ سے مجھے منہ کا کینسر ہو گیا۔ جب میری عمر 22 سال کی ہوئی میرا مرض ناقابل علاج ہو گیا۔ پھر میری حکومت نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا۔ میں زندگی سے نفرت کر کے موت کا انتظار کرنے لگی۔ میں ہر وقت موت کی تصویر کو اپنی آنکھوں میں سجا کر رکھتی۔ میں شدید تکلیف کی وجہ سے تڑپتی تو مجھے ادویات دے کر بے ہوش کر دیا جاتا۔ ڈاکٹروں کے مطابق میرا علاج ناممکن تھا۔ میں ٹھیک ہونے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ فلاحی ادارہ مجھ پر مزید رقم خرچ کر کے اپنے فنڈ کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے تمام دوست، رشتہ دار، وہ لوگ جو میری خوبصورتی کے گن گاتے تھے، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ میں نے کئی امیر لوگوں سے مدد کی اپیل کی، مگر سب نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے تمام دوستوں کو یقین ہو چکا تھا کہ میں زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہوں، چنانچہ سب لوگ مجھے برا خواب سمجھ کر بھولنے والے تھے۔ میں نے کئی بار اپنے چاہنے والے دوستوں کو فون پر ملنے کا کہا، مگر کوئی بھی مجھ سے ملاقات کے لیے نہ آیا۔ ہر کسی نے مجھ سے اس طرح منہ موڑا جس طرح میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی ناطہ نہ تھا۔ مجھے سب سے زیادہ اذیت اس وقت پہنچی جب میرے حسن کی داد دینے والوں نے مجھے تنہائی کے گڑھے میں کچرا خیال کرتے ہوئے پھینک دیا۔ میں سارا دن اوپر چھت پر لگی لائٹ کو دیکھتی رہتی۔ اسی دوران آسمان والے نے میرے لیے ایک پاکستانی کو فرشتہ بنا کر بھیجا۔ اس نے لمبی آہ بھری، پھر کہنے لگی وہ واقعہ ایک فرشتہ تھا۔ وہ نوجوان اس ہسپتال میں صفائی کرنے والے کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتا۔ پورے ادارے میں وہ واحد مسلمان اور واحد انسان تھا جس کا رویہ تمام مریضوں سے انتہائی اچھا اور خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی اس کے چہرے کو 4 چاند لگا دیتی۔ میں نے ظاہری حسن صرف اس کے چہرے پر دیکھا۔ پورے ادارے میں سب سے زیادہ نوجوان لڑکی میں تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ انتہائی نرم تھا۔ وہ دن میں کئی بار میری خیریت پوچھنے کے لیے آتا، نہ جانے اس کے دل میں میرے لیے کیا تھا۔ ہر مریض اس کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر انتہائی متاثر تھا۔ وہ نوجوان کسی کو انکل، کسی کو ماں تو کسی کو بہن کہہ کر پکارتا۔ اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ادارے کی تمام لوگ اس نوجوان سے انتہائی محبت کرتے۔ وہ لڑکی بتانے لگی، میں نے ایک دن اس پاکستانی سے اس کے حسن و اخلاق کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا اس کی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا دنیا کے لیے بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ وہ نوجوان میری بیماری کے متعلق پوچھنے لگا تو میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، میری بہن تمہیں کچھ نہیں ہوگا، موت کا وقت مقرر ہے، کوئی بھی انسان نہ آپ کی زندگی میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کمی کر سکتا ہے، مگر اللہ کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ جب میں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو میری روح تک کانپ اٹھی۔ اس کے الفاظ میرے لیے ایسے تھے جیسے صحرا میں پیاس سے تڑپنے والے انسان کے لیے پانی ہوں۔ موت کا آخری لمحہ ہو اور خدا کی طرف سے بارش برسنی شروع ہو جائے، یہاں تک کہ وہ انسان سراب ہو جائے۔ مجھے اس دن ایسا محسوس ہوا جیسے میں اب جی سکتی ہوں۔
اگر اللہ چاہے تو یہ بیماری چند لمحوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ میرے اندر اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ میں سوچنے لگی مجھے موت کا انتظار نہیں بلکہ موت کو ہرانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مگر میں جب میڈیکل رپورٹ کو دیکھتی جس میں میری موت کا مہینہ بھی مقرر تھا تو میں پھر مایوس ہو جاتی۔ وہ لڑکی بتانے لگی اس پاکستانی نوجوان نے مجھے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ میرے کانوں میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیے ہوئے قرآن کو لگا دیتا جس کو سن کر مجھے ایسا سکون ملتا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اس نوجوان نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی۔ وہ نوجوان بتانے لگا تم روزانہ سورۃ الرحمن کی تلاوت سنا کرو، اس سے نہ صرف تمہیں دل کا چین ملے گا بلکہ تمہارے دل کی دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ مجھے اس نوجوان کی باتیں مذاق لگیں کہ دنیا کے مشہور ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا جبکہ اس کتاب سے مجھے کون سا فائدہ ہوگا۔ میں جب بھی تکلیف میں مبتلا ہوتی تو میں سورۃ الرحمن کو سننا شروع کر دیتی جس کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ وہ نوجوان روزانہ مجھے قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ پڑھاتا۔ چند ہفتوں کے بعد میری حالت بہتر ہونے لگی، مجھے قرآن کی کافی صورتیں یاد ہو چکی تھیں۔ وہ نوجوان اس ہسپتال میں 3 مہینے رہا، میں قرآن کو اچھی طرح جان چکی تھی۔ وہ نوجوان 3 مہینوں کے بعد مجھے ہسپتال میں نظر نہ آیا۔ میں نے جب ہسپتال کے عملے سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس نام کا آدمی تو ہسپتال میں کبھی آیا بھی نہیں اور نہ ہی کبھی اس ہسپتال میں دیکھا ہے۔ میں حیران پریشان تھی کہ وہ روزانہ اس جگہ صفائی کا کام سر انجام دیتا تھا۔ ہسپتال والے کہنے لگے تمہارے دماغ پر کینسر کا اثر ہو چکا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہسپتال کے تمام ڈاکٹر با کر میرے پاس آئے، مجھے بتانے لگے تمہارے ساتھ یہ کیسا قدرت کا کرشمہ ہوا، تمہاری تمام رپورٹ ٹھیک آ چکی ہیں، تمہارے وجود میں کینسر کا نام بھی باقی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے وہ نوجوان اور اس کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اگلے ہی دن میں نے مسجد میں جا کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ مگر میں آج بھی حیران ہوں وہ نوجوان کون تھا؟ شاید خدا نے میرے لیے آسمان سے اتارا ہو۔ اس پاکستانی نوجوان نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اس انگریز لڑکی نے بتایا میرا نام فاطمہ ہے۔ پھر فاطمہ نے مجھے کھانا کھلایا، اپنے پرس سے نکال کر $500 دینا چاہے تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا یہ پیسے دے کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ اس کے بعد میں دوبارہ خانہ کعبہ میں آ کر سوچنے لگا اس عورت کا خدا پر کس قدر پختہ ایمان ہے۔ وہ آج تک پاکستانی کی آسان مند ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر ہمارے دل ایمان سے